سورہ حاقہ میں کیا ہے؟ وہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، کہ جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، یہاں پیٹھ پیچھے، یہ تناقض نہیں ہے، یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لیکن سامنے سے نہیں بلکہ پشت سے دیا جائے گا، مزید ان کی احانت کے لیے۔ ایک چیز پیچھے سے گھما کر دی جائے، یہ تقریم نہیں ہے، عزت نہیں بلکہ مزید احانت ہے۔ تو مزید ان کی احانت کے لیے اعمال نامہ تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لیکن سامنے سے نہیں بلکہ گھما کر پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، ان کی اور احانت کے لیے، جو کہ ان کی بدبختی کی علامت ہوگا۔ فسوف يدعو ثبورا، وہ یقیناً، جان لیجیے یقین کے معنی، فسوف عن قریب، یہ مستقبل کی خبر ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ دے گا وہ یقین کے معنی میں ہوگی۔ فسوف عن قریب، یقیناً، یدعو، وہ پکارے گا، ثبورا، موت کو، عن قریب وہ موت کو پکارے گا۔ جب اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں برباد ہو گیا، جہنم میں داخل ہوں گا، تو اب وہ چیخے گا، چلائے گا، میدان محشر میں دھاڑے مار مار کر روئے گا، اور واہ ثبورا، واہ موتا، ہائے موت آ جائے، ہائے موت آ جائے، میں مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، اپنی موت کو پکارے گا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ موت کو ایک سہارا سمجھے گا، آج آ جائے، کل آ جائے، 2 سال بعد آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، 100 سال بعد آ جائے، تاکہ میری جان چھوٹی، موت کو سہارا سمجھے گا۔ تو جہنم میں وہ داخل کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو اللہ رب العزت اس سہارے کو بھی توڑ دے گا، اللہ رب العزت اہل جنت اہل جہنم سے مخاطب ہوگا، اور ایک بڑا مینڈا چت کبرا لایا جائے گا، اور اللہ رب العزت سب کے سامنے مینڈے کو ذبح کرے گا، اور پوچھے گا کہ جانتے ہو میں نے کس چیز کو ذبح کیا؟ جنتی جہنمی کے ہم نہیں جانتے، تو اللہ فرماتا ہے ذبحت الموت، میں نے موت کو ذبح کر دی۔ تمہیں ایک سہارا تھا کہ موت آ جائے، آج آ جائے، 1000 سال بعد آ جائے، موت ذبح ہو چکی، مانا موت کبھی نہیں آئے گی، یہ سہارا بھی ختم، یہ ایک امید جو تم قائم کیے بیٹھے تھے اور موت کو پکارتے تھے وہ بھی ختم ہو، موت بھی ذبح ہو۔ کسی نے موت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت موت کو لائے گا ایک مجسم شکل میں، اس کو مینڈے کا وجود دے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ آراز کو آیان بنا دے، اجسام بنا دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ چنانچہ یہ موت جو کہ اعراض میں سے ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ جسم دے گا، وہ اعراض کو جسم دینے پر قادر ہے۔ کہ معتزلہ بدن اعمال کو نہیں مانتے، یہ اعمال اعراض ہیں، ان کا جسم نہیں ہے، اور اعراض کو تولا جانا ممکن نہیں۔ اعراض کیسے تولے؟ نماز کیسے تولے؟ کوئی ترازو ہے ایسا جس میں آپ نماز کو تول سکتے، روزے کو تول سکتے؟ نہیں، کیونکہ یہ اعمال اعراض ہیں، ان کا جسم نہیں۔ جسم کے بغیر کوئی چیز ہو اس کو تولنا ممکن نہیں، اور اللہ نے خبر دی ہے کہ ہم اعمال کو تولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا؟ وہ ہر شے پر قادر، وہ اعراض کو تولنے پر بھی قادر۔ مگر یہ جو حدیث ہے کہ اللہ رب العزت موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ایک جسم دے کر لائے گا، تو اللہ تعالیٰ اعراض کو اجسام بنا کر تول، وہ ہر شے پر قادر۔ ہمارے ایمان کا معاملہ کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے آخرت کے بارے میں جو خبر دے دی اس پر ایمان، بس۔ کیسے ہوگا یہ معاملہ ہمارا نہیں، ہمارا کام ایمان لانا، اسلم تو رب العالمین، بس فرمان بردار بن جائے، اللہ تعالیٰ جو خبر آئے، اللہ کے رسول کی جو خبر ہے اس کو مان دے جا، قبول کر دے جا۔ تو موت کو پکارے گا، مانا اس کے دل میں یہ بات موجود ہوگی کہ یہ سہارا اب آخری،
کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے، آج دے دے، جب بھی دے، تاکہ یہاں سے جان چھوٹ جائے، اور اللہ رب العزت موت کو ذبح کر کے اس سہارے کو، اس امید کو بھی توڑ دے گا۔ یصلیٰ سعیرا، اور وہ داخل ہوگا سعیر میں۔ سعیر جہنم، اصل سعیر گرم شے کو بولتے ہیں، گرم، سعیرا گرم کیا جانا، جو کہ جہنم انتہائی گرم ہے۔ اتنی گرمی کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم۔ دنیا کی آگ ایک بار جلائی کی جو ہے آپ کے ساتھ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، جہنم کی آگ 70 بار جلائی جائے گی، ایک دفعہ تو، دو دفعہ تو، 3 دفعہ، ہر بار ایک اضافے کے ساتھ 70 بار جلائی جائے گی۔ تو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم یہ سعیر ہے، اس میں وہ جائے گا، گرے گا۔ اس میں یہ صلا جو ہے گرنا، یہ ایسا گرنا ہے کہ جس چیز میں گرے اس میں سر سے پاؤں تک گرے، من اسفلہ الی اعلی، جہنم میں گرے گا، اس طرح گرے گا کہ اس کے سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود جو ہے وہ جہنم کی آگ میں گر جائے گا، اور گر جائے گا، ڈوب جائے گا، پورا آگ میں غرق ہو جائے گا، آگ میں ڈوب جائے گا۔ یصلیٰ سعیرا۔